ذرا سوچئے، اگر ایک دن آپ کی آنکھ کھلے اور وہ سب خواب جن کے پیچھے آپ برسوں بھاگتے رہے ہیں اچانک آپ کو بے معنی لگنے لگے۔ اگر وہ کامیابیاں جن پر آپ نے اپنی زندگی قربان کر دی ایک پل میں ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جائیں، اور سب سے حیران کن بات کہ یہ سب آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے حق میں ہو رہا ہو، کیونکہ یہ اللہ کا منصوبہ ہو جو خاموشی سے آپ کو اس دنیا کے جال سے نکال کر ایک ایسے راستے پر لا رہا ہو جہاں سب کچھ ہے مگر دنیا نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ خفیہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کا دل دنیا سے کاٹ رہا ہے، وہ لمحے جب دکھ اور محرومی دراصل ایک عظیم انعام کی تیاری ہوتے ہیں، اور وہ سکون جو دنیا کے سب خزانے بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہمارے ساتھ اس روحانی سفر کا حصہ بن جائیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پہلا دروازہ کھولتے ہیں۔ دنیا ایک چمکتی ہوئی روشنی کی طرح ہے جو دور سے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی سنہری خواب دیکھتے ہیں، اچھی تعلیم، اچھی نوکری، دولت، شہرت، نام، اور یہ سب پانے کے لیے ہم اپنی پوری جوانی، اپنا سکون، حتیٰ کہ اپنی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہاتھ آ بھی جائے تو ہم مسکراتے تو ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سوال گونجتا ہے، کیا بس یہی ہے؟ یہ سوال خطرناک بھی ہے اور قیمتی بھی۔ خطرناک اس لیے کہ یہ آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، اور قیمتی اس لیے کہ یہ آپ کے دل کو اس جستجو کی طرف موڑ دیتا ہے جو دنیا سے آگے ہے۔ 2025 کا زمانہ ہمیں ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ڈال چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے فریب، دوسروں کی چمکتی زندگیوں کا موازنہ، اور یہ خوف کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ اس دوڑ کا کوئی اختتام نہیں۔ آپ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، کیونکہ دل کا خلا بھرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کم پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کا ایک خاموش پیغام شروع ہوتا ہے، اور یہ پیغام اکثر اتنا ہلکا سا ہوتا ہے کہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے۔ کبھی یہ مایوسی کے روپ میں آتا ہے، کبھی کامیابی کے بعد پیدا ہونے والی بے لذت خوشی کے طور پر، اور کبھی یہ دل میں ایک انجان سوال کی صورت میں دھڑکنے لگتا ہے کہ شاید میرا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو دنیا کے جال سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے دل کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کبھی شور مچاتے ہوئے نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ خاموشی سے، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب جن کے لیے آپ نے برسوں محنت کی اچانک اپنی چمک کھو دیتے ہیں۔ آپ انہیں پا بھی لیں تو دل میں وہ خوشی نہیں اترتی جس کی توقع تھی، یعنی کامیابی ملتی ہے مگر دل خوش نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو ماضی کے بڑے عہدے، شہرت، تعریفیں سب چھوٹی اور بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ لوگ اب بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، مگر اندر سے ایک تھکن سی محسوس ہوتی ہے، گویا یہ سب محض ایک کھیل ہے جو آپ جیت کر بھی ہار رہے ہیں۔ تیسری نشانی ہے دل کا جھکاؤ بدل جانا۔ آپ غیر ارادی طور پر خاموش، تنہائی اور اپنے رب کی یاد کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ وہ محفلیں جن میں آپ پہلے خوش رہتے تھے اب آپ کو شور معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کے دل میں سوال ابھرتا ہے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ نشانیاں کوئی کمزوری نہیں، بلکہ اللہ کا ایک خصوصی انتخاب ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو ایک بڑے سفر پر بلایا جا رہا ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کو دنیا کی دوڑ سے نکال کر آخرت کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو راستوں پر نہیں چلائے جاتے، بلکہ دل کے اندر اترتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے
کہ دنیا کا شور مدھم ہونے لگا ہے اور ایک خاموش سکون اندر ابھر رہا ہے۔ یہ سکون نہ دولت سے آتا ہے نہ تعریف سے، بلکہ اس رب کے قرب سے جو ہر وقت آپ کے قریب ہے، مگر آپ کی نظر اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ اندر کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا۔ شروع میں ایک گہری تنہائی محسوس ہوتی ہے، گویا سب کچھ چھوٹ رہا ہے۔ دوست کم ہو جاتے ہیں، مشغلے بدل جاتے ہیں، اور دل اب وہ چاہتا ہی نہیں جو پہلے چاہا کرتا تھا۔ یہ مرحلہ بظاہر کھونے کا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ پانے کا آغاز ہے۔ یہاں آپ کو خوشی سادگی میں ملتی ہے، ایک عام سے لمحے میں، ایک پرانے دوست کے سچے جملے میں، یا کسی اجنبی کی بے لوث دعا میں۔ اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سکون مہنگی چیزوں میں نہیں، بلکہ ایک سچے تعلق میں ہے، اور سب سے سچا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، آپ کے دکھ اور آزمائشیں بھی بدلنے لگتے ہیں۔ پہلے یہ بوجھ لگتے تھے، مگر اب یہی آپ کو اللہ کے قریب لے جانے والے زینے بن جاتے ہیں۔ آپ ہر دکھ میں ایک راز دیکھنے لگتے ہیں، اور ہر محرومی میں ایک دعوت اس رب کی جو آپ سے دنیا کا سہارا چھین کر اپنا سہارا دینا چاہتا ہے۔ جب دل دنیا کے جال سے آزاد ہو جاتا ہے تو انسان پہلی بار سانس کی اصل مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ وہ دوڑ جس میں آپ برسوں شامل رہے اچانک بے معنی ہو جاتی ہے۔ اب نہ آگے نکلنے کا خوف ہوتا ہے نہ پیچھے رہ جانے کی گھبراہٹ۔ آپ جان جاتے ہیں کہ اصل سکون پانے میں نہیں بلکہ چھوڑنے میں ہے۔ یہ آزادی ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ کھونے کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی چیز کے مالک ہوں یا نہ ہو، دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اصل مالک تو اللہ ہے۔ دوسرا نام ہے قناعت۔ آپ جو کچھ رکھتے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی دل کو بھر دیتی ہیں، ایک لقمہ رزق، ایک لمحہ سلامتی اور ایک سچی مسکراہٹ۔ تیسرا نام ہے غیر متوقع برکتیں۔ جب آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو تھام لیتے ہیں تو وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مواقع، ایسی آسانیاں اور ایسی رہنمائیاں ملتی ہیں جو کسی تدبیر سے نہیں، صرف تقدیر سے آتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت ہاتھ میں رکھنے میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں خود کو سپرد کر دینے میں ہے۔ اور جب یہ سپردگی مکمل ہو جائے تو دل ہر حال میں مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے دنیا کچھ دے یا سب چھین لے۔ جب دل پر آخرت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو دنیا کا ہر منظر بدل جاتا ہے۔ فیصلے اب لمحاتی خوشی کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ اس نظر سے کہ یہ قدم قبر کے پار کس حال میں مجھے پہنچائے گا۔ وہ لذتیں جو کل تک سب کچھ لگتی تھیں اب ایک لمحے کی دھوپ کی طرح محسوس ہوتی ہیں، اور وہ اعمال جو کبھی مشکل لگتے تھے اب دل کی سب سے بڑی راحت بن جاتے ہیں۔ آخرت کو ترجیح دینا انسان کی سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اب ہر رشتہ، ہر موقع، ہر پریشانی ایک سوال کے ساتھ آتی ہے کہ کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور لے جائے گا۔ دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، یہ ایک عارضی قیام گاہ ہے، اور اصل سفر اس طرف ہے جہاں وقت نہیں، زوال نہیں اور جدائی نہیں۔ یہی نظر انسان کو ہر حال میں ثابت قدم رکھتی ہے، چاہے حالات بکھر جائیں یا دنیا منہ موڑ لے۔ اور پھر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کو جیتنا اصل کامیابی نہیں بلکہ آخرت کو جیتنا ہی وہ انعام ہے جس کے بعد کوئی نقصان باقی نہیں رہتا۔ آخر میں دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کا اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل دنیا کی بجائے اپنے رب سے جڑ جائے۔ یہ سفر شاید آسان نہ ہو، مگر جو ایک بار اس راستے پر چل پڑے وہ کبھی واپس نہیں جانا چاہتا۔ یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی۔
اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے دل آخرت کی روشنی سے روشن ہے۔ اور اگر آپ اس روحانی سفر کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔